بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، خدمت اور ان کے لیے دعا کرنے کے حکم کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے، میل جول رکھنے، خبر گیری کرتے رہنے اور موقع پر ان کے ساتھ حسن معاشرت کرتے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے۔ رشتہ دار ماں باپ کے بعد بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ماں باپ کے بعد بھائی بہن ہیں، چچا ہے اور اس کے علاوہ خالائیں ہیں اور دادا دادی ہے، نانا نانی ہے۔ یہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہمارے حسن معاشرت کا، حسن سلوک کا حقدار ہے۔ تو گاہے بگاہے ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہے خاص طور سے ان کی خبر گیری لیتے رہنا چاہیے۔ ان کو ضرورت ہو جس کا مداوع وہ نہ کر سکے تو اگر ہمارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے تو ان کی اس تکلیف کو، پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دے، والمسکین، اور مسکین کو، مسکین جس کے پاس بالکل ہی مال نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو مسکین جس کے پاس بالکل مال ہی نہیں ہے، کھانے پینے، رہنے سہنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، تو خاص طور سے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ضروری ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے مکہ مکرمہ حاضر ہوتے تھے۔ دور دراز سفر کرتے کرتے ان کے پاس مال و اسباب ختم ہو جاتے تھے، وہ مسافر ہو جاتے تھے۔ مسافر جب ہو جائے تو ان کے گھر پہ کتنا ہی مال کیوں نہ رکھا ہو، لیکن اگر وہ مسافر ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، ختم ہو گیا، تو پھر ان کی مدد کرنا یہ فرض ہے۔ ان کی مدد کرنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح مسکین جو شخص ہوگا جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر اس کو کھانا پینا نہیں دیا جائے گا تو وہ مرنے کے کگار پہ پہنچ جائے گا، تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ وہ مرنے سے بچ جائے، یہ بھی مسلمانوں پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو پہلے زمانے میں مسافر کی خدمت کرنا اور مسکین کی خدمت کرنا یہ فرض تھا، ضروری تھا۔ اب چونکہ وسائل بہت وسیع ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس زمانے میں علماء کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، مطلب موجود اس کے پاس نہیں ہے، چوری ہو گیا اس کا مال،
اس کو ضرورت ہے، تو اگر آپ زکوٰۃ اس کو دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول نہ اڑاؤ، فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پہاڑ کے برابر سونا دینا یہ فضول نہیں ہے، لیکن ایک رتی کے برابر بیجا کسی چیز کا خرچ کرنا یہ فضول ہے۔ بیجا خرچ کرنا کہیں پہ ضرورت نہیں ہے پھر بھی خرچ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ فضول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اڑانے والے شیطان کے بھائی ہے۔ یعنی جو فضول خرچی کرتے رہتے ہیں شیطان ان کا معاون اور مددگار ہوتا ہے اور ان کو جہنم تک پہنچانے کا وہ سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ شیطان کے کیا ہو جاتے ہیں؟ بھائی ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے بھائی نہ بنو بلکہ اللہ والوں کے خادم بنو، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنو، شیطان کے راستے پہ چلنے والے نہ بنو۔ اللہ والوں کا راستہ کیا ہے؟ اللہ والوں کا راستہ یہ ہے کہ جو کچھ آیا خرچ کر دیا، ضرورت مندوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے ان کی زندگیاں ختم ہو گئی ہے اولیاء کرام کی۔ تو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے، شیطان کے پیروی کرنے سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ آج دیکھتے ہیں شادی بیاہ میں گانے باجے، ڈھول تاشے، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ پٹاخے اڑا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ پھر وہ ڈی جے منگوا رہے ہیں گانے لگانے کے لیے، ناچنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ تو سمجھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کیا ہے؟ شیطانی کام ہے۔ جو یہ کام کرتے ہیں وہ شیطان کے کیا ہو جاتے ہیں؟ بھائی ہو جاتے ہیں، اور شیطان رب کا ناشکرا ہے تو ان کے ساتھ مل کے یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دولت دیا تھا تو اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کرنا چاہیے تھا، لیکن شیطان کے ساتھ مل کے انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو تم بھی اس کی طرح ناشکرے نہ ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔